بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، گزشتہ روز پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا جس کو مفتی منیب الرحمن صاحب نے پڑھ کے سنایا۔ موجودہ فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک فتویٰ بھی دیا کہ موجودہ صورتحال میں مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس پر بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، ہم تک بھی کچھ باتیں پہنچیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فتویٰ ہوتا کیا ہے، دوسرا اگر جہاد فرض ہے تو کیا سارے تلواریں لے کے نکل پڑے، کس اعتبار سے جہاد کیا جائے، تیسرا جہاد کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا آج جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں ان تمام مختصر موضوعات کا مختصراً احاطہ کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے کہ جو تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک فتویٰ دیا ہے، فتویٰ ہوتا کیا ہے، جہاد کی تعریف کیا ہے اور اقسام کیا ہیں، اور جب یہ بات کہی گئی جہاد فرض ہے تو کیا اب تمام لوگ تلواریں، تیر، نیزے، بھالے لے کے نکل کھڑے ہوں۔ یہ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات آج کی ہم اس گفتگو میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فلسطین کی ایک دینی اہمیت موجود ہے۔ سب سے بڑی اور اولین وجہ یہ کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کی یہاں پہ امامت کروائی۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ کیونکہ مسجد کے اندر برکت کا ہونا تو ایک بدیہی شے ہے کہ اللہ کا گھر ہے، لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، مسجد کے ارد گرد برکت کا کیا مطلب؟ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہاں پہ ہوئی، جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور وہاں پہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بے شمار انبیاء کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ ایک اور مقام پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کہ جن کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا، وہ ہوا سلیمان کے حکم سے اس بابرکت زمین کی طرف چلتی تھی۔ تو وہ بابرکت زمین کون سی ہے؟ وہ بابرکت زمین فلسطین کی۔ ایک تو دینی اہمیت قرآن سے ثابت ہے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد،
3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا قصد کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے کہ میں فلاں مسجد جاؤں گا وہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے جی میں فیصل مسجد جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ وہاں ثواب زیادہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کی، اور وہ کون سی ہیں؟ المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام مکہ مکرمہ، والمسجد الرسول، ثانیاً مسجد نبوی، اور تیسرا المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو اس مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے جائے اس کو ایسا بنا دے کہ گویا ابھی دنیا میں آیا ہے، کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو اس مسجد سے احرام باندھتا اور تلبیہ کہتے ہوئے مسجد حرام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ تو مسجد اقصی کی ایک دینی اہمیت ہے۔ اسی دینی اہمیت کی بنیاد پر اول حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس کو فتح کیا، اور جب حضرت عمر فاروق فاتح کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھی صحابی کہنے لگے، جی آپ کو تو سپہ سالار کوئی سمجھے گا ہی نہیں، آپ تو بالکل ایک دیہاتی ماحول میں آئے ہیں، کوئی اچھا لباس، کوئی زرق برق، کوئی سواری اچھی ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی وجہ سے عزتیں دی ہیں، ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے عزتیں نہیں دی۔ پھر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، یعنی واپس حاصل کرنے کے لیے 16 حملے کیے، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا، اور پھر 17 حملے کر کے 17 مرتبہ کوشش کر کے مسجد اقصی کو واپس کیا۔ اب اس زمانے میں جس طرح آج کچھ لوگ بشمول یہ جہلم کا ایک شخص ہے فواد چودھری نام کا، اور لبرل ٹائپ لوگ ہیں، کوئی بھی دینی مسئلہ بیان کرے نا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی فتوے گھڑ کے لے آتے، حالانکہ فتویٰ ہوتا کیا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ فتویٰ ہوتا کیا؟ فتویٰ کہتے ہیں مضبوط قول۔ وہ آپ نے سنا ہوگا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی کے سوا، اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے سوا۔ تو فتح کہتے ہیں جوان کو، مضبوط کو، اسی سے فتویٰ۔ فتوے کا مطلب ہے کوئی ایسا مضبوط قول جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ جب آپ کسی سے عالم سے کہتے ہیں کہ حضور والا یہ مسئلہ ہے مجھے فتویٰ دیجیے، تو مطلب یہ نہیں ہوتا اپنی رائے دیجیے، مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بتائیے کہ یہ بات کیسے ہے۔ جب وہ ثابت کرتا ہے اسی کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے، تقی عثمانی صاحب نے کل جو ایک اجلاس ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، بشمول فلسطین کے ایک نمائندہ بھی وہاں پہ آئے تھے، ان کے سامنے ایک فتویٰ پڑھ کے سنایا گیا، اور فتوے کی دلیل قرآن شریف کی آیات کو بنایا گیا۔ ہم اس طرف آتے ہیں تو جب فتویٰ دیا گیا تو کہتے ہیں کہ بھئی اب ساری جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں اور ملک جو ہے ان کے حوالے کر دیں، گویا ملک جو ہے آپ کے فور فادر جو ہیں وہ جہیز میں لے کے آئے تھے کہ آپ ہی کا استحقاق ہے اور کسی کا استحقاق نہیں ہے۔ دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک اسرائیل ہے۔ 1947 میں پاکستان بنا، 48 میں وہ بن گیا۔ اب 2 ہی ملک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں، اور یہ جو اسرائیل بنایا گیا یہ فلسطینیوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بنایا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ ہم سے پوچھ کے حملہ کیا؟ بھی جن کو آپ اب ان کے گھروں سے بے دخل کریں وہ آپ سے پوچھ کے حملہ کریں گے؟ وہ اپنے بچاؤ کا اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ بھی ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں کے باسی ہیں، اور ہزاروں سالوں سے جدی پشتی یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں سے ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے، اور باہر کے رہنے والے ان کو مت دے رہے ہیں، عقل دے رہے ہیں کہ آپ نے پوچھ کے ہم سے حملہ کرنا تھا۔ یعنی دفاع کا حق بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایک جہاد تو ہر شخص پہ فرض ہے، اور وہ فرض عین ہے۔ وہ کون سا جہاد؟ غیر مسلم قوتیں اگر تمہارے ملک پہ حملہ کریں، ہر شخص پہ انفرادی طور پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز دوستو فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اب جہاد کی بات کرنے والے بھی نہ رہے، سننے والے بھی نہ رہے۔ کہا جاتا ہے میٹھی میٹھی حضرت جی بات کریں،
اخلاقی کوئی بات کریں، کوئی امن کی بات کریں، یہ آپ کیسی؟ حالانکہ جہاد امن ہی کی بات ہوتی ہے۔ اور جہاد کب ہوتا ہے؟ جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، پھر امن کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر بلال نیچے ہو اور بلال کو درے پڑتے ہوں، پھر اسلام امن کی بات نہیں کرتا، پھر اسلام کہتا ہے اس کو آزاد کرایا جائے گا، اس کو چھڑوایا جائے گا۔ خیر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ آپ ہماری جان کے دشمن ہو گئے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں جہاد کی بات کرو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، بعین ہی جہاد بھی فرض ہے، لیکن جہاد کی بات کریں تو لوگ چین بجبی ہو جاتے ہیں۔ خیر، وہ بیس بدل بدل کے پھرتا رہا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اور وہ اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں اب جہاد کی بات ختم ہو گئی، اب جہاد نہیں، اب امن سے، اب علم سے، اب اچھی زبان سے، اچھے اخلاق سے بات ہوگی اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اسی مسجد میں جمعہ کے لیے چلا گیا۔ جب جمعہ پڑھا تو ساتھ ہی اس نے ایک سوال داغ دیا کہ حضور والا مجھے بتائیے، اگر لوگ مر رہے، مسلمانوں کے بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی، تو اس معاملے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کہنے لگا جی امن کا۔ اسلام کہتا ہے سر جھکاؤ، اسلام کہتا ہے کہ اگر تلوار کوئی دے تو پھول پیش کرو، کوئی ایک گال دے تو دوسری گال پیش کرو۔ ایوبی کہنے لگا یہ تو جناب عیسیٰ کا قول ہے، کوئی ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں دوسری گال پیش کر دو۔ دین اسلام میں تو ایسا ہم نے نہ پڑھا نہ سنا۔ خیر، سلطان تھا، اس کا غصہ بڑا آیا، آگے بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے انگلی کاٹ دی، جس سے وہ اشارے کر کے کہتا تھا۔ اس نے انگلی کاٹ دی اور پکڑ کے لے آیا، کہنے لگا سچ بتا تو ہے کون؟ تو جب سختی کی وہ مان گیا کہ بھی میں تو عیسائی ہوں، اور چونکہ چرب زبان تھا، فالور بہت زیادہ تھے، تو جس کے فالور زیادہ ہوں، چرب زبانی کا ماہر ہو، اس کو پھر خریدا بھی جاتا ہے اور ہر حوالے سے خریدا، پیسے دیے جاتے ہیں، لڑکیاں دی جاتی ہیں، شراب دی جاتی ہے، یاشیاں دی جاتی ہیں۔ تو خریدا گیا اور خرید کر کے اس بات پہ مامور کیا گیا کہ تم نے ان کے اندر سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو نکالنا۔ پھر اس کے ساتھ پورا گینگ تھا، سلطان نے ان سب کو پابند سلاسل کر دیا اور کہا اب ہر مسجد میں جہاد ہی کی بات ہو۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا، پھر اس نے اعلان کیا اب ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا۔ 3 لاکھ کے قریب مجاہدین اس کے لشکر میں شامل ہوئے، جن میں جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدین بھی تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فوج کا سپہ سالار جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلیفہ تھا۔ یہ پھر ایسا دور آیا، مسلسل اس نے کوشش کی یہاں تک کہ فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے، جہاد کو گالی بنا دیا گیا، نتیجتاً کئی مسلمان ممالک وقتاً فوقتاً گرائے جا رہے ہیں۔ یعنی ہماری ہوش کی بات ہے، افغانستان کو گرایا گیا کہ آپ نے 2 بلڈنگیں گرائی ہیں۔ اب یہ بھی الزامات تھے اور جھوٹے ثابت ہوئے، 2 بلڈنگوں کے عوض افغانستان کو گرا دیا گیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ملک شام کو تباہ کر دیا گیا، اس کے بعد فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں، فلسطین کی وہ غزہ کی پٹی اس کو خالی کرایا جا رہا ہے، اور باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ آ کے حکومت کریں، ہم یہاں انتظام و انصرام سنبھالیں گے۔ لبنان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہی تو ہوا، اور جہاد کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کہ بھی یہ دہشت گرد، یعنی جہاد کو گالی بنا دیا۔ اور پھر جب یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے، جن میں مفتی تقی عثمانی بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، فلسطین کے نمائندے بھی تھے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا، تو پاکستان کے اندر سے ہی لوگ اٹھے کہ بھئی اب جہاد انہوں نے فرض کر دیا ہے، ہم اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا رہے ہیں، اب کس طریقے سے نکلیں؟ کیا تلواریں لے کے نکلنا ہے؟ کس نے کہا تلواریں لے کے نکلیں؟ ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ بھئی یہ جو مجاہدین ہیں، مجاہدین سے مراد یہ افواج پاکستان ہے۔ فرض 2 طرح کا ہوتا ہے نا، فرض عین اور فرض کفایہ۔
فرض عین انفرادی طور پہ ہر ایک پہ فرض ہے، اور فرض کفایہ کہ تمام کے تمام لوگ اپنے اندر میں سے چند لوگوں کو علیحدہ کر لیں اور کہیں کہ جناب یہ ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ تو انہوں نے ایک فتویٰ پڑھ کے سنایا، حضور والا آپ کے ذمے یہ کام تھا، آپ دامے درمے سخنے قدمے کسی طریقے سے اس کو سر انجام دیجئے۔ جہاد کی قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد کر، معاشرے میں جو فتنے علم کی وجہ سے برپا ہو رہے ہیں ان کا رد کرنا۔ جہاد جہد سے نکلا، اس کا لفظی مطلب ہے کوشش کرنا۔ پھر ایک ہوتا ہے جہاد بالعمل، عمل کے ذریعے، کوشش کے ذریعے۔ اسی طرح ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالمال، مال دے کے جہاد کرنا۔ ایک ہوتا ہے جہاد بالنفس، نفسانی خواہشات سے باز آ کر جہاد کرنا۔ اور اس کی ایک پانچویں اور آخری قسم ہے جس کو جہاد بالقتال کہا جاتا ہے کہ اب قتال ہوگا، اور اس کی فرضیت قرآن میں ثابت ہے جا بجا۔ 300 سے زائد آیات ہیں جن میں جہاد کا ذکر ہے، اور جہاد کی فرضیت میں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 75 ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنیے، مسلم شریف میں حدیث ہے، سنن الترمذی میں بھی ہے۔ مفہوم روایت یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جس کی ساری زندگی اس طرح گزری، نہ اس نے جہاد میں کبھی شرکت کی نہ کبھی خواہش کی، وہ ایسے مرے گا گویا نفاق کے درجے پہ مر رہا ہے، منافقت کا درجہ نہیں کہ ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اوہ مر جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے مرنا تو ویسے بھی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے، یہاں تک کہ مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے، موت تمہیں آئے گی۔ موت سے چھٹکارا تو ممکن نہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا قول ہے البدایہ والنہایہ میں، آپ کہتے ہیں میں رات سوتا ہوں یہ سوچ کر صبح اللہ مجھے شہادت دے گا، لیکن ہوتا کیا ہے، مولا علی کا مشہور قول ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب تک یہ آئے گی نہیں زندگی کو چھین نہیں سکتا۔ اور پھر جب آخری وقت آیا، آپ بستر مرگ پر تھے، آپ نے فرمایا افسوس خالد کو شہادت نہ ملی، یعنی میدان جنگ میں شہید نہ ہوا، آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پہ زخم کا نشان نہ بنا، کوئی تلوار کا، کوئی تیر کا، کوئی نیزے کا، کوئی بھالے کا، کوئی جگہ خالی نہ تھی، مگر موت زندگی کی حفاظت کرتی رہی۔ بستر مرگ پہ ہے، فرمایا افسوس خالد آج چارپائی پہ ایسے جا رہا ہے جس طرح اونٹ جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے پھر ذبح کیا جاتا ہے، نہ میں تو چاہتا تھا میدان کارزار میں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ تو یہ فرض کہاں سے ثابت ہے کہ جہاد فرض ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے، اور تمہیں کیا ہے، ہو کیا گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین، اور جبکہ کمزور، من الرجال والنساء والولدان، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے پکارتے، مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جو ظالموں کی بستی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی ولی بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے جو ہماری مدد کرے، جو ہماری نصرت کرے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، اور جو کافر ہیں یہ شیطان کی طرف سے قتال کرتے ہیں، ان کی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو تم قتال کرو ان لوگوں سے جو شیطان کے دوست ہیں۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک شیطان کا داؤ تو بڑا کمزور ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کیا تم نے نہ دیکھا ایسے لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ ابھی ہاتھ روک کے رکھو، ابھی کیا کرو، ابھی جہاد نہ کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بھی نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ابھی زکوٰۃ دو۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام خازن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کمزور تھے اور حملے ہوتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم بھی قتال کریں۔
چونکہ مسلمان کمزور تھے، کم تھے، ضعیف تھے، فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی صرف نمازیں پڑھو، ابھی صرف زکوٰۃ ادا کرو۔ جب مدینہ شریف میں گئے اور مکہ کے لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا ہماری مدد کرو، اللہ کہتا ہے فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو کچھ لوگ ایسے نکلے جو کہنے لگے کہ بھئی ہم تو جہاد نہیں کریں گے، ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ وقالو، اور بولے، ربنا، ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ تم کہہ دو اے محبوب، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے متقیوں کے لیے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ موت تمہیں پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی محصور کیوں نہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ منافق ایسے ہیں، کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور محبوب یہ منافق ایسے ہیں، اگر کوئی مصیبت آن پڑے، مشقت پریشانی آئے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، آپ مدینہ شریف میں آئے ہیں، آپ کی وجہ سے جنگ مسلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس 17 غزوات میں شرکت کی ہے، تلوار لے کے نکلے۔ یہ جو تلوار ذوالفقار تھی جو سیدنا علی کو دی گئی، یہ حضور علیہ السلام نے بدر میں حاصل کی تھی، اور اس کو فقار اس لیے کہتے ہیں، یہ فقرہ کی جمع ہے، چند جملوں کے اندر فقرے ہوتے، چند فقروں کو ملا کے جملہ بنایا جاتا ہے۔ یہ پرتوں والی ایک تلوار تھی، حضور کو بڑی پیاری تھی، آپ نے فرمایا یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے بڑا پیارا ہوگا، تو مولا علی کو یہ تلوار دی گئی۔ پھر آپ نے حق بھی ادا کیا، ایک جنگ میں جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے اپنی ایک تلوار اٹھائی اور فرمایا ہے کوئی جو اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں چلے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے چلے۔ جناب ابو دجانہ نے سرخ رنگ کا ایک کپڑا پکڑا ہوا تھا، اور ان کے بارے مشہور تھا جب آپ سرخ رنگ کا وہ کپڑا اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے تو مطلب ہے اب موت ان کی طرف آ رہی۔ تو جناب ابو دجانہ نے وہ سرخ رنگ کا کپڑا اپنے سر پہ باندھ لیا، تلوار مصطفیٰ ہاتھ میں تھی، اور آپ میدان کارزار میں نکلے۔ جہاں جاتے تھے لاشوں کی لاشیں ہی نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے باز نہیں آئے گا، ایک عورت کو آگے بھجوایا، تو اس کو روک۔ جناب ابو دجانہ کے سامنے وہ آئی، تلوار مارنے لگے کہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ پھر دوسری طرف سے آئی، ابو دجانہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تیسری طرف سے آئی، آپ نے کندھے کے ساتھ نیچے گرا دیا۔ جب واپس آئے صحابہ نے کہا اس کو مارا کیوں نہیں؟ فرمایا مارنے لگا تھا، تلوار اٹھائی، مارنے کی کوشش کی، خیال آیا مصطفیٰ کی تلوار ہے، لہٰذا میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مصطفیٰ کی تلوار پہ کسی عورت کا خون نہ لگے۔ جناب ابو دجانہ یہ میدان کارزار میں صحابہ نے کارنامے سر انجام دیے، 17 غزوات میں حضور نے خود شرکت کی۔ وہ حضور جن کے بارے ہے کبھی آپ نے کسی پر زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، کسی کو ایک تماچا تک رسید نہیں کیا، مگر جب دین کی بات آتی تھی تو اللہ کہتا ہے تم موت سے ڈرتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ تو جہاں بھی تم ہوگے وہاں پہ آ جائے۔ آج ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ اکٹھے ہوئے ایک ایسے کاز کے لیے جو کہ امت مسلمہ کی بقا کے لیے ضروری، اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے متفقہ طور پہ۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اصولی طور پہ تمام مسالک یہ ایک ہی ہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، فروعی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے بعض شتونگڑوں کو چھوڑا جاتا ہے، ہاں بھائی ان کو ہوا دو، اس طرح نماز پڑھو گے تو نہیں ہو، اس طریقے سے آمین کہو گے تو نہیں ہو، کیوں؟ تاکہ افتراق کی فضا پیدا ہوتی رہے، انتشار جنم لیتا رہے۔ حالانکہ یہ کوئی فروعی مسائل ہیں، اصولی مسائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے کسی پہ کفر کے فتوے لگتے۔ تو اصولی مسائل میں جب سارے اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ بھئی ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں،
حضور نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح، کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہو تو پورا جسم لرزتا ہے، بخار کی کیفیت آتی۔ اب ہم عرب میں پڑھتے رہے نصیری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ سلفی ہے، مگر جب سقوط شام ہوا وہ جو ڈیزی کٹر بمبوں کی برسات آئی اس نے نہ دیکھا یہ کون ہے، اس نے صرف یہ جانا یہ مسلمانوں کا ملک ہے لہذا تباہ کرو، مارو، ہلاک کرو۔ لیبیا میں کیا ہوا نظروں کے سامنے ہے، افغانستان میں کیا ہوا نظروں کے سامنے ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اصولی مسائل میں اکٹھے رہیں اور اس طرح کی فروعی جو باتیں کرنے والا ہے ان کا قلقلہ کیا جائے، نہ چھوڑیں، جو طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق کی فضا پیدا نہ کی جائے۔ کیوں؟ یہ جب باہر سے حملہ کرتے ہیں صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، ان کو تباہ کیا جائے، ان کو برباد کیا جائے، اور اپنا سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے۔ حضرت اقبال نے اول جب ان کی سوچ دوسری تھی، انہوں نے ایک ہندی ترانہ لکھا اور اس میں انہوں نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا اور فراست مومنانہ سے دیکھا، ایک وقت آئے گا یہاں پہ مسلمانوں کا رہنا جیرن کر دیں گے، جس طرح وقف بورڈ کو ختم کر دیا جب گیا، بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر ہوگا۔ اب قانون پاس ہوا کہ بھئی کسی بھی مسجد، پرانی عمارت، پرانی جگہ، اس کی اگر دستاویزات نہیں ہوں گی تو اس کا اسٹے ہو جائے گا، اس کو سیل کر دیا جائے گا، کسی آرگنائزیشن کو دیا جائے گا کہ آپ انتظام و انصرام سنبھالیں۔ تو پھر جب اقبال نے دیکھا کہ بھئی ہم تو ان کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہے ہیں مگر یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ ترانہ بھی بدلا، ان کی سوچ بھی بدلی، اور پھر اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کیوں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت کبے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ ہم ایک عام مسلمان کیا کر سکتے؟ جو جہاد بالمال کر سکتا ہے وہ جہاد بالمال کرے، جہاد بالعمل کر سکتا ہے جہاد بالعمل کرے، جہاد بالعلم کر سکتا ہے وہ جہاد بالعلم کرے، جو جہاد بالنفس کر سکتا ہے وہ جہاد بالنفس کرے، جو جہاد بالقتال افواج پاکستان جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کرے۔ ہر شخص پہ جہاد فرض ہے، اس کی استعداد کے مطابق فرض ہے، جو وقت دے سکتا ہے وہ وقت دے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ وہاں پہ آوازیں بلند کرے، جس کی جتنی سطح ہے وہ سطح پہ آوازیں بلند کرے کہ اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے، کسی مولوی نے فرض قرار نہیں دیا، کسی مفتی عالم نے فرض قرار نہیں دیا۔ مفتی کا کام قرآن کا مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، گھر کی رائے بیان کرنا اس کا مطلب اور مقصد نہیں ہوتا۔ ہم ایک عام مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ دعا مومن کا بڑا ہتھیار ہے، الدعاء صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ